قیامت کا احوال ایک تفصیلی بیان۔ قیامت ایک ایسا دن ہے جو ہر انسان کے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حقیقی مظاہرہ ہوگا اور تمام مخلوقات کو ان کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن پاک اور حدیث میں قیامت کی نشانیاں اور واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس مضمون میں ہم قیامت کے احوال اور اس کی اہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ قیامت کی ابتدا اور نشانیاں۔ قیامت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی۔ اس دن نہ صرف زمین و آسمان بلکہ تمام مخلوقات ختم ہو جائے گی۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں مقرر فرمائی ہیں جو بتاتی ہیں کہ وہ دن قریب ہے۔ ان نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے شروع ہو گئی تھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی رہیں گی۔ ان میں شامل ہے علم دین کا ختم ہو جانا، جب علم کے وارث علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے اور لوگ علم کی بجائے جہالت میں مبتلا ہوں گے۔ قرآن پاک اور سنت کی تعلیمات کو بھلا دیا جائے گا۔ بے حیائی اور زنا کی کثرت۔ لوگ کھلے عام بے حیائی اور زنا کا ارتکاب کریں گے اور یہ برائیاں معمول بن جائیں گی۔ شراب نوشی کا عام ہونا۔ شراب کو ایک عام چیز سمجھا جائے گا اور لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ حرام ہے۔ عورتوں کی تعداد کا زیادہ ہونا۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ایک مرد کے حصے میں 50 عورتیں آئیں گی۔ قتل و غارت گیری کا عام ہونا۔ قتل اس قدر بڑھ جائے گا کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ بڑی نشانیاں۔ بڑی نشانیاں وہ ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کا وقت بالکل قریب ہوگا۔ دجال کا ظہور۔ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ ایک باغ یعنی کہ جنت اور ایک آگ یعنی دوزخ ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ دھوکہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ وہ اسلامی شریعت کے مطابق حکومت کریں گے اور دنیا میں عدل قائم کریں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج۔ یاجوج ماجوج ایک بڑی قوم ہوگی جو زمین میں فساد مچائے گی۔ یہ قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ختم ہوگی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہوگی جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ زمین سے عجیب جانور کا نکلنا۔ یہ جانور لوگوں کے ایمان اور کفر کو ظاہر کرے گا اور ان پر اللہ کی حجت قائم کرے گا۔ خوشبودار ہوا کا چلنا۔ ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو ہر مومن کی روح قبض کر لے گی اور دنیا میں صرف کافر باقی رہ جائے گا۔ قیامت کے وقوع کا منظر۔ قیامت کا دن انتہائی ہولناک ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس سے زمین و آسمان اور تمام مخلوقات فنا ہو جائے گی۔ اس دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، سمندر آگ میں بدل جائیں گے اور آسمان پھٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زمین لرز اٹھے گی اور اپنے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا۔ پہلا سور پھونکنے کے بعد کائنات میں مکمل خاموشی چھا جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا اور تمام انسانوں کو زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ میدان حشر اور حساب کتاب۔ میدان حشر ایک وسیع اور ہموار میدان ہوگا جہاں تمام انسان جمع ہوں گے۔ زمین تانبا بن جائے گی، سورج سر کے قریب ہوگا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا اور ہر شخص اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے پریشان ہوگا۔ شفاعت۔ لوگ انبیاء کے پاس جا کر شفاعت کی درخواست کریں گے، لیکن ہر نبی یہ کہے گا کہ وہ اس دن کی شدت سے خود بھی ڈرتے ہیں۔ آخرکار لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے اور حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ اعمال کا وزن۔
अमाल को तोलने के लिए میزان ترازو قائم کیا جائے گا۔ نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو انسان جنت میں جائے گا، اور اگر گناہ زیادہ ہوں گے تو جہنم اس کا انجام ہوگا۔ پل صراط، تمام لوگوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر ہوگا، اور صرف وہی شخص کامیابی سے گزر سکیں گے جن کے اعمال نیک ہوں گے۔ جنت کا بیان۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کی نعمتوں کو انسان کی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ قرآن مجید میں جنت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو دل چاہے اور آنکھوں کو بھائے۔ جنت کے محلات سونے، چاندی اور موتیوں سے بنے ہوں گے۔ وہاں نہ موت ہوگی، نہ بیماری، نہ غم۔ جنت میں حوریں، نہریں، باغات اور میوے ہوں گے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جو اہل جنت کو نصیب ہوگا۔ جہنم کا بیان۔ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں گناہ گاروں کو سزا دی جائے گی۔ قرآن مجید میں جہنم کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اس کی آگ بہت تیز ہے اور اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جہنم میں نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا۔ وہاں کے درخت زقوم کے ہوں گے، جن کے پھل کانٹے دار اور کڑوے ہوں گے۔ جہنمی کھولتا ہوا پانی اور پیپ پینے پر مجبور ہوں گے۔ وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن کا یقین ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے اور ہماری اصل منزلت آخرت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال درست کرے، نیکیاں کرے اور برائیوں سے بچے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ جنت اور جہنم حق ہیں اور ہر انسان کو اپنے اعمال کے مطابق ان میں جگہ دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔